اگر انسان کسی کے فیصلے کرنا شروع ہو جائے تو دنیا کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا. ہم میں اور پوری جو عالم اسلام ہے باقی ان میں ڈفرنس یہ ہے اور ہمارے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسے میرے اوپر پھونک مارے اور میری جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے. جی السلام علیکم یار. آج میں کافی ایک سینسٹیو ایشو پر بات کرنے جا رہا ہوں, تو اگر کسی کی دل آزاری ہو تو اس کے لیے معذرت. ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور میری اصلاح بھی کیجیے گا اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگے. تو دیکھیں, ایز اے مسلمان ہم سب کا یہ بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے, ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے. رزق, عزت, ذلت, شفا, ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور کسی انسان کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کسی کو کوئی رزق عطا کر دے یا کوئی کسی کو کوئی صحت دے دے یا کوئی کسی کو کوئی عزت دے دے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہی جس کو کہتے ہیں اس کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا, یہ کسی انسان کو یہ چیز عطا نہیں کی. کیونکہ اگر انسان کسی کے فیصلے کرنا شروع ہو جائے تو دنیا کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا, انسانیت کا نظام نہیں چل سکتا. تو پوری کائنات کی جو ہر شے ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو چلاتے ہیں. دیکھیں, روحانیت کے جو سلسلے ہیں, ولایت کا جو نظام ہے, درگاہ کا جو سسٹم ہے, کانسیپٹ ہے, وہ کافی پرانا ہے. ہمیں 1200 سال پہلے بھی بزرگان دین ملتے ہیں جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے دین کو پھیلانے میں ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے, لوگوں کو اسلام کی جو ہے وہ اسلام کے ساتھ جوڑ کے رکھنے میں, لوگوں کی روحانی اصلاح کرنے میں, لوگوں کو دین کے مسئلے مسائل سمجھانے میں ان کا ایک بڑا ایک کلیدی کردار ہے. اور ہم ساری جو بزرگ ہیں ان کی جو ہے وہ ادب بھی کرتے ہیں, ان کا احترام بھی کرتے ہیں. لیکن اب بات آ جاتی ہے ایز اے پاکستانی. دیکھیں, مزارات پوری دنیا میں موجود ہیں. آپ لبنان میں دیکھ لیں, آپ سیریا میں دیکھ لیں, آپ یمن میں دیکھ لیں, آپ عراق میں دیکھ لیں, اسپیشلی آپ ٹرکی میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنی کتنی بڑی ہستیاں موجود ہیں اور کتنے کتنے جو ہے وہ خوبصورت انہوں لوگوں نے مزارات جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں. لیکن ہم میں اور پوری جو عالم اسلام ہے باقی ان میں ڈفرنس یہ ہے اور ہمارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو لے کے اتنا سیریس ہو جاتے ہیں اور اتنا اس کو بڑھا چڑھا کر اس سارے کام کو کرتے ہیں کہ ہم لوگ گمراہی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ میرا خیال ہے, میں کسی کو نہیں کہتا بھائی, ٹھیک ہے, میں اپنی جو ہے نا بات کر رہا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. دیکھیں, اتنی بڑی ہستیاں جو ہیں وہ موجود ہیں, اتنے جید علماء جو ہیں وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پھر بیچ میں کالی بھیڑوں کی بات کرتے ہیں نا. میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایسی کالی بھیڑیں بھی ہیں جنہوں نے صرف ٹوپی پہن کے داڑھی رکھ کے دین کے نام پہ انہوں نے لوگوں کی جو ایک کم علمی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ارباں روپیہ اکٹھا کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں نہیں اس چیز پر بلیو کرتا یا اس چیز کے میں کسی شخص کے پاس جاؤں اور وہ ایسے میرے اوپر پھونک مارے اور میری جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, دعا کروانا اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں سے, نیک بندوں سے, بزرگوں سے, بڑی عمر کے افراد سے کروانا اچھی بات ہے. اور ہمیں حکم بھی ہمارے دین میں ملتا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں سے دعا کروائیں. ٹھیک ہے, نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کروائیں کہ وہ آپ اپنے لیے. ٹھیک ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ وہ نیک ہوتے ہیں, جو ہیں وہ نمازی بزرگ ہوتے ہیں, بڑی عمر کے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنتے ہیں. تو بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز پہ بلیو کر بیٹھے ہیں کہ جی ہم فلانے بندے کے پاس جائیں گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا, فلانے بندے کے پاس جائیں گے تو یہ کام ہو جائے گا, اس کو اتنے پیسے دو گے تو یہ ہو جائے گا. یہی مسئلہ جو ہے نا, اسی چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. حق خطیب صاحب کا اور اقرار بھائی کا یہی مسئلہ ہے, اقرار الحسن کا. ٹھیک ہے, حق خطیب صاحب کہتے ہیں کہ جی میں ایسے ہوں, میرے ہاتھ میں بڑی شفا ہے, وہ ایسے پکڑ کے ایسے جن نکال دیا اور آنکھ سے کیل نکال دیے, منہ سے چینیں نکال دی, پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، میں اس چیز کو بلیو نہیں کرتا، اور نہ میں نے کبھی کوئی دین میں اپنے بات سنی ہے کہ ہمارے دین میں اس طرح کا کوئی چیز موجود ہے کہ جی منہ سے کسی کے کیل نکل رہے ہیں اور کسی کی بندہ ویل چیئر پہ گیا اور کھڑا ہو کے چلنا شروع ہو گیا. کہ سارے دنیا پاگل ہے، ڈاکٹر پاگل ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ پاگل ہے. ٹھیک ہے، ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ بندہ جو ہے وہ اندھا بندہ جا رہا ہے، اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے کیوں نہیں تھا ایسا ہوتا؟ یہ ابھی آ کے کیوں یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلے آپ کو آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے تو آپ کو ایسا کوئی سین نہیں تھا ملتا کہ جی کوئی بندہ ایسا تھا کہ جو جس کے پاس جاؤ تو سارے کام ہو ہی جا رہے ہیں. کسی کو کوئی بیماری ہے، 3 بھوکیں لگتی ہیں اور یہ سارا جو ہے وہ بندہ اس کی بیماری بالکل صحیح ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی کو شفا دے گا، کسی کو نہیں دے گا، کسی کو آزمائش میں رکھے گا، یہ سب اس کا اختیار ہے. میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور میرا ایز اے مسلم یہ میرا بلیف ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ میں صرف میرا پیغام جو ہے وہ اب ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ میں اس چیز پر زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. کافی سینسٹیو جو ہے نا یہ معاملات ہیں، اور میرا اتنا علم نہیں ہے کہ میں اس چیز کے اوپر ڈسکس کروں. آپ کسی بھی عالم دین سے رجوع کر سکتے ہیں کسی بھی بات پہ. ٹھیک ہے، لیکن بات کو ختم کرتے ہیں. دیکھیں، میرا یہ پیغام ہے کہ اگر ہم لوگ کسی شخص کو عزت دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سارا کہ وہ اس کو بڑا دینی بندہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ بہت بڑی ہستی ہیں، بزرگ ہیں، دیکھیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ بندہ ہمارے جو دین اسلام کے جو بیسکس ہیں، اسلام قرآن پاک یار پورا قرآن پاک اب تو یوٹیوب پہ پڑا ہے ترجمے کے ساتھ، آپ سن سکتے ہیں. پورا قرآن پاک آپ کو ایزیلی جو ہے وہ موبائل پہ آپ ترجمہ قرآن پاک کا پورا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. حدیث آپ ترجمے کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ جو محفل مجالس وغیرہ ہوتی ہیں اس میں علماء اکرام اتنی حدیث بتاتے ہیں لوگوں کو، اتنا کچھ بتاتے ہیں. اب تو ہر جو عالم دین ہے بڑے، ان کا یوٹیوب پہ چینل ہے اور وہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں. تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یار یہ فلانا بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، فلانا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس آؤ، ہر چیز کا علاج یہ وہ. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ چیز ہمارے دین میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ کیا یہ جو بندہ یہ کام کر رہا ہے، جو یہ چیزیں کر رہا ہے، یہ ہمارے دین میں کیا ایگزسٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر کوئی مانے یا نہ مانے، دین کے نام پہ ہمارے ملک میں ارباں روپے کا بزنس ہوتا. اور جتنا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے جتنے ناجائز کام ہوتے ہیں، اور جو جتنا لوگوں کی اللہ تعالیٰ معاف کرے، لوگوں کی جو کم علمی ہے، جو لوگ کبھی انہوں نے پڑھا ہی نہیں، کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو بیچارے سادہ لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح لوٹا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے، صرف دین کے نام پہ، صرف اسی نام پہ کہ جی ہم بہت بڑے پیر صاحب ہیں اور یہ وہ. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے، یہ میرا پیغام ہے کہ محتاط رہیں ایسے لوگوں سے اور ایسے معاملات سے دور رہیں جو ہمارے لیے مسئلے مسائل جو ہیں وہ آگے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہمیں شرمندہ کر دیں کہ جی ہم اس کی ذات کو چھوڑ کے ہم بندوں کے اوپر انحصار کرنا شروع ہو گئے کہ یہ بندہ جو ہے وہ مجھے کچھ دے گا. مانگنا ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے مانگے. وہ ہر شے کا خالق ہے، مالک ہے اور قادر ہے ہر شے پر. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.